الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھیے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع فرماتے، اور نماز جنازہ کے اندر یہ تکبیرات رکن ہیں، باقی نمازوں میں شرط ہے۔ نماز پڑھنے کا مختصر اور جامع طریقہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ مختصراً میں جامع حدیث پاک اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر تفصیل سے میں بعد میں عرض کروں گا۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ غلط ہے۔ میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ایک شخص نے آ کے حضور کے سامنے نماز پڑھی، پھر حضور نے اس کو کیا کہا۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فرجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فرجع فصل فإنك لم تصلي بعد، قال في الصلاة فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ بخاری میں اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کے اس نے سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ دوسری مرتبہ وہ پڑھ کے آیا، پھر اب تیسری مرتبہ آ کے اس نے دوبارہ سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے نماز کی تعلیم ارشاد فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ طریقہ میں نے اس لیے عبارت بھی پڑھ دی تاکہ یقین پختہ ہو جائے۔ جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، نماز سے پہلے کامل وضو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کو ہو، جو ہم سارا پیچھے طریقہ کار پڑھ کے آئیں۔ قرآن جتنا میسر آئے قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے، تسلی سے رکوع کرو، پھر اٹھو یہاں تک کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح پوری نماز اپنی مکمل کرو۔ اب یہ اس میں کوئی ایسی بات تھی جو اہل سنت و جماعت نہیں کرتے؟ حضور نے قرآن کا حکم ارشاد فرمایا، تکبیر تحریمہ، وضو ہم کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، قرآن جتنا میسر آتا ہے اتنا ہم قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اطمینان سے رکوع کرتے ہیں، اطمینان سے سجدے کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ کرنے کے بعد ہم نماز مکمل کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے جی ہم حضور کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی یہ جو رفع الیدین کا معاملہ ہے نا جی، یہ معاملہ آج کا نہیں، صدیوں پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ جن صحابہ نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے غسل دینے میں بھی شریک تھے، حضور کا جسد انور مزار شریف کے اندر رکھنے میں بھی شامل تھے،
انہوں نے حضور کی آخری نمازیں بھی دیکھی تھیں، اور جس وقت کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا حضرت علی اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے۔ 10 سال کی عمر سے لے کے حضور کے وصال تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رہے حضرت علی رفع یدین نہیں تھے کرتے۔ یہ تو گھر کی گواہی، جماعت تو گھر کا ہوتا ہے نا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے تھے، جو کہتے رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لاؤ حضرت علی تے فتویٰ تے حضرت علی دی کوئی نماز نہیں ہوئی، لاؤ فتویٰ۔ ہم نے شرائط پڑھی، ہم نے فرائض پڑھے، ہم نے مکروہات پڑھی، کہیں پر آپ کو ذکر ملا ہے اس کا؟ پتہ نہیں پھر کس چیز کے جینے مرنے کے انہوں نے جو ہے نا جی وہ مسائل بنا لیے۔ ساری دنیا مشرک ہو گئی اور ایک کو کلے مسلمان ہے، ہاں جی۔ اور ساڈے پنجابی کہندے نے میں کلی پڑھی لکھی کتھے منجی ڈاواں، میں کلی پڑھی لکھی کتھے منجی ڈاواں، سارے ان پڑھ نے، کلی میں ہی پڑھی لکھی ہاں، تو بس یہ انہاں دے نزدیک جڑے نے کلے یہی مسلمان نے، باقی تے سارے کافر تے بے ایمان نے۔ ان لوگوں کو زبان دراز کرتے ہوئے کھولتے ہوئے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ ان کے فتووں کی زد میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات کی ابتدا فرماتے۔ جب رکوع کرتے سر کو نہ اٹھائے ہوئے ہوتے نہ جھکائے ہوئے ہوتے، ہاں جی۔ منہ اینج بھی نہیں چکی رکھنا تو اینج بھی نہیں چھٹی رکھنا۔ نماز کے دوران منہ کو اوپر بھی نہیں اٹھانا اور اینج بھی نہیں سٹ لینا۔ اس کا طریقہ کار میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ نہ حضور سر اٹھائے ہوئے ہوتے اور نہ ہی ایسے حضور جھکائے ہوئے ہوتے، متوسط حالت کے اندر رکھتے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے کو نہ جاتے تا وقتیہ سیدھے کھڑے نہ ہو لیں، ٹھیک ہے نا جی، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور سجدے سے اٹھ کر سجدہ نہ کرتے تا وقتیہ کہ سیدھے نہ بیٹھ لیں، ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے کم از کم سبحان اللہ اتنا لفظ بندہ آرام سے ادا کر سکے، کم از کم اتنا، کم از کم کی بات ہے۔ اس سے زیادہ آپ تھوڑا سا 3 تسبیحات کے مطابق ٹھہریں تو یہ سب سے بہترین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اگلا، اس سے میں کمر بھی سیدھی ہو گئی، اطمینان بھی ہو گیا، اگلے سجدے میں بھی ہم نے، ہاں جی۔ اور اماں جی کہتی ہیں کہ ہر 2 رکعت پر اتحیات پر بیٹھتے ہم، الحمدللہ ہر نماز کے اندر ہر 2 رکعت پر اتحیات پر بیٹھتے، اور حضور نبی کرم بایاں پاؤں بچھاتے اور داہنا کھڑا کرتے، اور اسی طرح الحمدللہ اہل سنت و جماعت اپنا داہنا پاؤں کھڑا کرتے ہیں، بایاں پاؤں بچھاتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے حضور منع فرماتے تھے، درندوں کی طرح کلائیاں بچھانے سے حضور منع فرماتے تھے، یعنی سجدے میں مردوں کو سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے اور سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے وہ نا جی سجدے میں اکثر کیا کرتے ہیں ساتھی، سجدے میں اکثر ساتھی ایسے کرتے ہیں جو لمیاں پا لی ہیں، کلائیاں زمین پہ لگا لی، کلائیوں کو زمین پہ نہیں لگانا، آقا جی زمین پر کلائیاں نہیں لگاتے تھے، آقا جی کی کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم الحمدللہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، ہم اسی طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح ارکان ادا کرتے ہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کہانی، کسی کہانی کی کتابوں سے، ہم نے بخاری مسلم سے ہی لی ہوئی ہے، ہماری وہ تمام طریقہ نماز بخاری مسلم میں ہی لکھا ہوا ہے۔ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری نماز تو بخاری مسلم والی ہے کوئی نہیں، تو پھر ہماری نماز کہاں سے آ گئی جی؟ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی اتنے خوش نصیب ہیں جی، اتنے خوش نصیب ہیں، حضور نے پڑھایا صحابہ کو، حضور نے پڑھایا صحابہ کو، صحابہ نے پڑھایا حضرت امام اعظم کو، ہاں، اور امام اعظم سے ہم نے پڑھا۔ ہماری تو سند اس طرح متصل ہے، ہماری تو اس طرح معاملات سیدھے چل رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیں نا، آپ کے استاد صاحب کب سے چل رہے ہیں؟
اس لیے ہم ایسی کوئی ڈنڈی شنڈی نہ ہمارے اماموں نے ماری ہے، نہ ہمیں مارنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی کل اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، ہماری عوام نے بھی پیش ہونا ہے، اور جتنے بھی یہ صوفیہ باصفا بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو وہ عقل کل سمجھے بیٹھے ہیں، ان کو خوف کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کو حکم کیا جاتا کہ نماز میں مرد داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے، ہاں جی، یہ ہاتھ ایسے ہوگا، یہ ہاتھ ایسے ہوگا، یہ طریقہ کار ہوگا۔ انشاءاللہ پھر آگے اس کی پوری تفصیل ہم بحث کریں گے۔ حضرت امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اسے پکارا، یا فلان ابن فلان قم، او فلانے بن فلانے کھڑا ہو جا۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو تم کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ ہاں، یہ تیری میری نظر کا قصور ہے کہ وہ صرف آگے دیکھتی ہے، یہ میری نظر کا قصور ہے، وہ صرف آگے دیکھ، پیچھے نہیں دیکھے۔ لیکن اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں اسی طرح آگے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کی نگاہ نبوت ہے جی، ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ نا کسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارکہ صرف آگے پیچھے نہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے امتی کو بھی دیکھ رہی ہے۔ وہ میری حدود ہیں، میری قیود ہیں، ہماری حدود و قیود ہیں کہ ہم ایک حد کے اندر، ایک محدود ایریے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، لینے والے سونے نبی ہیں، میں اعتراض کر کے کیوں منہ کالا کراما؟ ہاں جی۔ حضرت امام ابو داؤد نے روایت کی کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا کہ سمرہ بن جندب نے مقام پر، آپ نے دو مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتہ فرمانا یاد کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقام پر رکتے تھے۔ ایک اس وقت جب تکبیر تحریمہ کہتے، ہاں جی، اس وقت تھوڑا دیر رکتے ہیں نا جی، ہم کیوں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک۔ دوسرا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ یہ پڑھ لیتے، آپ تھوڑی دیر رکتے کیونکہ آمین کہنا ہے نا جی، ہاں جی، تو رکا، حضور نے آہستہ آمین کہی۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نے اس بات کی تصدیق کی، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ آمین حضور سکتہ کیا نا، رکے نا، ہاں جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد رکے، تکبیر تحریمہ کے بعد رکے۔ حضرت امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرشتوں کی آمین کسی نے سنی ہے؟ نہیں سنی، لیکن فرشتے کہتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا تم بھی کہا کرو۔ مسلم شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو صف سیدھی کر لو، پھر تم میں سے کوئی جو امامت کرے وہ جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں آئے جائے تم بھی تکبیر کہو، رکوع کرو، امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد کہو، اور اللہ تمہاری سنے گا، یعنی ربنا سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی تعریف کرنا جس نے بھی اس کی تعریف کی، اس کی حمد کی۔
ہاں جی، اب یہاں پر صرف برکت کے طور پر چند احادیث ذکر کی ہیں، یہ مقصود نہیں کہ افعال نماز ان احادیث سے ثابت کیے جائیں، ہم نہ اس کے اہل ہیں نہ اس کی ضرورت، کہ ائمہ کرام نے یہ مرحلے طے فرما دیے ہیں اور ہمیں تو ان کے ارشادات بس ہیں، اور وہ ارکان شریعت میں وہ وہی فرماتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ ہم اپنی طرف سے دین نہیں لے کے آئے، یہ عبادات کا سلسلہ ہم نے نہیں نکالا، یہ وہی طریقہ کار ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کرتے رہے۔ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی